تاریخ نویسی کی روایت۔ پیارے طلباء و طالبات، اس سبق کے پچھلے حصے میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ دستیاب ثبوتوں کی تجزیاتی تحقیق کر کے ماضی میں وقوع پذیر واقعات کو تاریخ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ پیشکش کے اس طریقۂ تحریر کو تاریخ نویسی کہتے ہیں۔ اسی طرح تاریخ کو تحقیقی طور پر پیش کرنے والے محقق کو مورخ یا تاریخ نویس کہتے ہیں۔ تاریخ بیان کرتے وقت ماضی میں وقوع پذیر ہر واقعے کا اندراج کرنا اور اس کی معلومات فراہم کرنا مورخ کے لیے ممکن نہیں۔ تاریخ پیش کرتے وقت مورخ زمانہ ماضی کے کن واقعات کا انتخاب کرتا ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اسے قارئین تک کیا پہنچانا ہے۔ منتخب شدہ واقعات اور ان کی پیشکش کے دوران اختیار کیے گئے نظریاتی زاویہ نگاہ پر مورخ کے طرز تحریر کا تعین ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی قدیم تہذیبوں میں اس قسم کی تاریخ نویسی کی روایت موجود نہیں تھی۔ البتہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں کو ماضی یا اس کے بارے میں تجسس نہیں تھا۔ بزرگوں کے ذریعے سنے گئے آباء و اجداد کی زندگیوں اور ان کی بہادری کے کارناموں کو اگلی نسل تک پہنچانے کی ضرورت اس وقت بھی محسوس کی جاتی تھی۔ غاروں میں کندہ تصاویر کے ذریعے مذہب کی حفاظت، قصہ گوئی، گیت اور پواڑے گانے کی روایت دنیا بھر کی تہذیبوں میں انتہائی قدیم زمانے سے رائج تھیں۔ جدید تاریخ نویسی میں ان روایات کا استعمال وسائل کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ جدید تاریخ نویسی۔ جدید تاریخ نویسی کے طریقوں کی 4 اہم خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، یہ سائنسی طریقہ ہے جس کی ابتدا مناسب سوالوں کی پیشکش سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ سوالات انسان مرکوز ہوتے ہیں، یعنی یہ سوالات زمانہ ماضی میں مختلف انسانی سماجوں کے افراد کے ذریعے مخصوص عرصوں میں انجام دی گئی سرگرمیوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ان سرگرمیوں کا تعلق دیو مالائی کہانیوں سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ نمبر 3، ان سوالوں کے جواب کی بنیاد قابل اعتماد تاریخی ثبوت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تاریخ کی پیشکش منطقی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ماضی میں کی گئی انسانی سرگرمیوں کے ذریعے انسانی ارتقاء کا جائزہ تاریخ میں لیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ جدید تاریخ نویسی کی روایت کے بیج قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائے جاتے ہیں۔ لفظ ہسٹری بھی یونانی ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ہیروڈیٹس نامی یونانی تاریخ داں نے اس کا استعمال اپنی کتاب دا ہسٹریز کے عنوان سے کیا تھا۔ یورپ میں سائنسی نقطہ نظر کا ارتقاء اور تاریخ نویسی۔ 18ویں صدی عیسوی تک یورپ میں فلسفے اور سائنس کے شعبوں میں قابل ذکر ترقی ہوئی۔ مفکروں کو اس بات پر اعتماد ہونے لگا کہ سائنسی طریقے کا استعمال کر کے سماجی اور تاریخی حقائق کا مطالعہ کرنا بھی ممکن ہے۔ اگلے دور میں یورپ اور امریکہ میں تاریخ اور تاریخ نویسی سے متعلق خوب غور و فکر کیا گیا۔ تاریخ نویسی میں ٹھوس ثبوتوں کو اہمیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ 18ویں صدی سے قبل یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہر جگہ خدا سے متعلق مباحثے اور فلسفے جیسے مضامین کو ہی زیادہ اہمیت دی گئی تھی، لیکن رفتہ رفتہ یہ تصویر بدلنے لگی۔ سن 1737 عیسوی میں جرمنی میں گاٹنگن یونیورسٹی قائم کی گئی۔ اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ مضمون تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا۔ اس کے بعد جرمنی کی دیگر یونیورسٹیاں بھی تاریخی مطالعے کا مرکز بن گئیں۔ اہم مفکرین۔ علم تاریخ نویسی کے ارتقاء میں کئی مفکرین کا اہم کردار رہا ہے، جن میں سے ہم چند مفکرین کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ رینے ڈیکارٹ۔ رینے ڈیکارٹ کا زمانہ 1596 سے 1650 تک کا ہے۔ یہ خیال پرزور طریقے سے پیش کیا جاتا تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل، خصوصاً دستاویزات کی تصدیق نہایت ضروری ہے۔ ان مفکرین میں رینے ڈیکارٹ نامی فرانسیسی فلسفی پیش تھے۔ ان کی تصنیف کردہ ڈسکورس آن دی میتھڈ نامی کتاب کا ایک اصول سائنسی تحقیق کے نظریے سے کافی اہم مانا جاتا ہے کہ جب تک بلا شک و شبہ کسی واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہیں ہوتی،
اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ والٹیئر کا زمانہ 1694 عیسوی تا 1778 عیسوی کا ہے۔ والٹیئر کا اصلی نام فرانسوا مری اروے تھا۔ اس فرانسیسی فلسفی نے تاریخ نویسی کے لیے نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی، بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ اس زمانے کی سماجی روایات، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے والٹیئر کو جدید تاریخ نویسی کا بانی کہا جاتا ہے۔ جارج ولیم فریڈرک ہیگل، اس کا زمانہ سن 1770 عیسوی تا 1831 عیسوی ہے۔ اس جرمن فلسفی نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ کو منطقی طریقے سے پیش کیا جائے۔ تاریخ میں واقعات کی ترتیب ارتقاء کے مراحل کو ظاہر کرتی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ مورخ کو وقتاً فوقتاً حاصل ہونے والے ثبوتوں کے اعتبار سے تاریخ کی پیشکش کا بدلتے رہنا فطری امر ہے۔ اس کی وضاحت کی وجہ سے کئی فلسفیوں کو اس بات کا یقین ہوا کہ اگرچہ تاریخ کا طریقہ تحقیق سائنس کے طریقوں سے مختلف ہے، لیکن ان سے کمتر نہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفیکل سائنسز نامی کتاب میں اس کے لیکچرز اور مضامین شامل ہیں۔ ہیگل کی تصنیف ریزن ان ہسٹری کافی مشہور ہے۔ لیوپولڈو وان رانکے، اس کا زمانہ 1795 تا 1886 ہے۔ 19ویں صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیوپولڈو وان رانکے کے خیالات کا اثر تھا۔ انہوں نے تاریخی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات انتہائی اہم ہوتی ہے، اور تاریخی واقعات سے متعلق تمام اقسام کے کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس طریقے سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تاریخ نویسی میں خیالی واقعات پر تنقید کی اور عالمی تاریخ کی ترتیب پر زور دیا۔ دی تھیوری اینڈ پریکٹس آف ہسٹری اور دی سیکرٹ آف ورلڈ ہسٹری کتابوں میں ان کے مختلف مضامین یکجا ہیں۔ کارل مارکس، اس کا زمانہ سن 1818 عیسوی تا 1883 عیسوی کے درمیان ہے۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں کارل مارکس کے پیش کردہ اصولوں کی وجہ سے تاریخ کے زاویہ نظر میں اہم تبدیلیاں لانے والا فکری نظام وجود میں آیا۔ اس نے خیال پیش کیا کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہوتی ہے۔ انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ اسی طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے۔ جن طبقات کے پاس ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ دیگر طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں۔ کارل مارکس کی تصنیف داس کیپٹل دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اینلس نظام، 20ویں صدی کی ابتدا میں فرانس میں اینلس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا۔ اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی۔ تاریخ کے مطالعے کو صرف سیاسی اتھل پتھل، بادشاہوں، عظیم رہنماؤں اور ان کی سیاست، سفارت اور جنگوں پر مرکوز نہ کرتے ہوئے اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، تجارت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی اور اکثریت کا رجحان جیسے موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ اینلس نظام کی ابتدا اور ارتقاء کا صحرا فرانسیسی مورخوں کے سر بندھتا ہے۔ نسائی تاریخ نویسی، نسائی تاریخ نویسی یعنی خواتین کے نقطہ نظر کے مطابق کی گئی تاریخ کی اثر نو تشکیل۔ سیما دا بوا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت کا بنیادی کردار ثابت کیا۔ نسائی تاریخ نویسی میں خواتین کی شمولیت کے ساتھ تاریخ نویسی کے شعبوں میں مردوں کی فوقیت پر مرکوز زاویہ نظر پر اثر نو غور کرنے پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد خواتین کی زندگیوں سے جڑی ملازمت، روزگار، ٹریڈ یونین، ان سے مربوط مفاد میں سرگرم ادارے،
خواتین کی خاندانی زندگی جیسے مختلف پہلوؤں پر مفصل غور و فکر پر مبنی تحقیق کی ابتدا ہوئی۔ سن 1990 عیسوی کے بعد خواتین کو ایک علیحدہ سماجی طبقہ تسلیم کر کے تاریخ نویسی پر زور دیا گیا۔ مائیکل فوکو، ان کا زمانہ سن 1926 عیسوی تا 1984 عیسوی کے درمیان ہے۔ 20ویں صدی میں فرانسیسی مورخ مائیکل فوکو کے قلم سے تاریخ نویسی کا ایک نیا نظریہ سامنے آیا۔ اس نے آرکیولوجی آف نالج نامی کتاب میں واضح کیا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ اس نے اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ آثار قدیمہ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ماضی کے تغیرات کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ فوکو نے تاریخ میں تغیرات کی وضاحت پر زور دیا، اس لیے انہوں نے اس طریقے کو علم کا آثار قدیمہ نام دیا ہے۔ مورخوں کے ذریعے سابقہ دور میں نظر انداز کیے گئے نفسیاتی امراض، علم طب، علم الادویہ اور قید خانوں کا نظام جیسے موضوعات پر انہوں نے تاریخی نظریے سے غور و خوض کیا۔ جدید تاریخ نویسی کی وسعت میں اس طرح اضافہ ہوتا گیا۔ ادب، فن تعمیر، مجسمہ سازی، تصویر کشی ڈرائنگ، موسیقی، رقص، ڈرامہ، فلم سازی، ٹیلی ویژن جیسے مختلف موضوعات کی آزادانہ تاریخ لکھی جانے لگی۔ کیا آپ جانتے ہیں پیش نظر تصویر میں ہاتھوں میں ڈھال اور نیزے سے لیس فوجیوں کی منظم صف اور ان کی قیادت کرنے والا سپہ سالار نظر آ رہا ہے۔ فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کو تحریری طور پر درج کرنے کی روایت میسوپوٹامیہ کی سومیر تہذیب سے شروع ہوئی۔ سومیر حکومت کے بادشاہوں اور ان کے درمیان ہونے والی جنگوں کی کہانیوں کا تذکرہ اس زمانے کے کتبوں میں محفوظ ہے، جس میں سب سے قدیم کتبہ 4500 یعنی 4500 برس پرانا ہے۔ اس میں سومیر کی 2 ریاستوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اندراج ہے۔ یہ کتبہ فی الوقت فرانس کے عالمی شہرت یافتہ عجائب گھر لوور میں رکھا گیا ہے۔ ذرا یہ جان لیں، ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب اخذ کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی 2 مخالف قسموں میں کی جاتی ہے۔ اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا۔ مثلا سچ، جھوٹ، اچھا، برا۔ اس طریقے کو جدلیت کہا جاتا ہے۔ اس طریقے میں پہلے ایک اصول پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس اصول کو قطع کرنے والا مخالف اصول پیش کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے منطقی برتاؤ کے بعد ان دونوں کے خلاصے پر مشتمل اصول کی ارتباطی پیشکش کی جاتی ہے۔